أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 420 ہے۔ سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، 137 اور 138۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، ثم پھر کفروا انہوں نے کفر کیا، ثم پھر آمنوا وہ ایمان لائے، ثم پھر کفروا انہوں نے کفر کیا، ثم پھر ازدادوا وہ زیادہ ہو گئے کفر میں، لم یکن اللہ ایسا نہیں ہوگا کہ لیغفر کہ بخشے لہم ان کو اللہ، ولا اور نہیں لیہدیہم کہ ہدایت دے ان کو سبیلا راستے کی، بشر خوشخبری دیجیے پیغمبر المنافقین منافقوں کو کہ بِأَنَّ لَهُمْ کہ ان کے لیے عذاباً الیما دردناک عذاب ہے۔ ترجمہ ان 2 آیتوں کا یوں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کو اللہ نہ تو بخشے گا اور نہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اے پیغمبر منافقوں یعنی دوزخی لوگوں کو بشارت دیجیے کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں 2 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ہی انہیں راستے پر لانے والا ہے۔ دوسری بات یہ بتا دی گئی منافقوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 دور گزرے، 2 دور، ایک مکی دور، ایک مدنی دور۔ مکی دور جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی گزری 53 سالہ زندگی، جس میں نبوت کے بعد والی 13 سالہ زندگی، اور مدنی دور کے جو آخری دن جو مبارک ایام 10 سال کا عرصہ گزرا، 63 سال کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس میں 53 سال مکے کے اور 10 سال مدینہ منورہ کے۔ مکی دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ کرام تھے جو ایمان لائے، اور اکثریت مشرکین کی تھی، کفار کی تھی۔ اور مدنی دور میں مختلف قسم کے لوگ تھے، ایک طرف مسلمان تھے، یہودی تھے، نصارہ تھے، کفار و مشرکین بھی تھے، اور پھر ایک اور طبقہ تھا جو منافقین کا تھا، جو نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے، ادھر آتے تو ادھر کی باتیں، ادھر جاتے تو ادھر کی باتیں کرتے تھے، ایمان والوں کے ساتھ آتے تو ایمان والوں کی سی بات کرنا، اور کفر والوں کی جہاں بات گئے تو انہی کے ہو جانا، یہ ان کا طرز و طریقہ تھا۔ منافقوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بات بتائی ہے کہ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا ایمان لانے کے بعد پھر کفر کیا، پھر ثم آمنوا پھر ایمان لائے، کچھ کیفیت بدلی، ثم کفروا پھر کفر کیا، پھر کفر کیا تو ایسا کیا کہ کفر ہی میں بڑھتے چلے گئے، اور پھر ان کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ مل نہ سکا اور نہ ہی اللہ کی وہ مغفرت پا سکی۔ نتیجہ وہ ہوا کہ وہ بالکل کافر کی طرح ہو گئے، اور ایسے منافقوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری اس آیت میں سنا دی گئی۔
یہ جو منافق ہیں یہ دراصل انہوں نے کیوں نفاق کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی حد سے زیادہ محبت آدمی کو اندھا بنا دیتی ہے۔ منافقوں کے دل میں دنیا کی محبت ہر درجے زیادہ تھی، اسی محبت نے ان کو حق کے سمجھنے سے محروم کر دیا تھا اور وہ اس معاملے میں آنکھ رکھ کر بھی اندھے بن گئے تھے۔ ان منافقوں میں سے بعض کو ایمان کی توفیق مل گئی اور وہ ایمان کی راہ میں ترقی کرتے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابیت کا اونچا درجہ بھی عطا فرمایا، مگر منافقوں کی ایک بڑی جماعت کفر ہی پر رہی اور وہ کفر میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ اب ایمان کو سمجھنے کا موقع ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ان منافقوں کا انجام یہی ہوا کہ وہ ہدایت اور مغفرت سے محروم ہو گئے اور دوزخ کا ایندھن بن گئے۔ یہ آیت انہی منافقین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا اور نہ ان کو راہ دکھائے گا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ یہودی پہلے تو ایمان لائے، پھر گائے کے بچھڑے کی عبادت کر کے کافر ہو گئے، پھر توبہ کر کے مومن ہو گئے، پھر حضرت عیسیٰ کا انکار کر کے کافر ہو گئے، پھر اسی کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ جانتے بوجھتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر بیٹھے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بار بار کفر کی طرف لوٹنے کی وجہ سے حق بات کو قبول کرنے کی توفیق ختم کر دی جاتی ہے اور آئندہ توبہ کرنے اور ایمان لانے کا کوئی موقع باقی نہیں رہتا۔ اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر یہ بات بتا دی کہ ایسے منافقوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی لیے آدمی کو کھڑا رہنا چاہیے، کھوٹا نہیں، کھڑا رہنا چاہیے، صاف صاف طور پر، اندر الگ اور باہر الگ۔ دل کچھ اور کہہ رہا ہو، زبان کچھ اور کہہ رہی ہو تو نفاق کی علامت ہے۔ جو دل کہہ رہا ہو زبان وہی کہے، جو زبان کہہ رہی ہو دل میں وہی بات موجود ہو، یہ ایمان کی تازگی کی علامت اور ایمان کی پختگی کی علامت ہے۔ اگر اس میں فرق آ گیا تو ظاہر بات ہے کہ آدمی کا رخ ایمان کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے بلکہ نفاق کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے بچائے، شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، فسق و فجور سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی وہ دولت جو اللہ نے ہم سب کو عطا کی ہے، یہ دولت مرتے دم تک ہمارے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ